اسی طرح سے جیسے ایک پرسن شخص تھا جو کہ سوپ بہت اچھا بنا کرتا تھا, تو وہ اس نے کہا کہ رسول اللہ آپ نے میرے سے سوپ پینا ہے, میں آپ کو انوائٹ کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ کیا تم عائشہ کو بھی انوائٹ کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے آنا ہے, آپ کے ساتھ میں نے پرسنل ٹائم گزارنا ہے. تو میں کہا نہیں, اگر تو میری بیوی کو انوائٹ نہیں کرے تو میں نہیں آؤں گا. تو انہوں نے کہا نہیں رسول اللہ آپ آئیں. میں نے کہا نہیں عائشہ کو بلاؤ گے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے رسول اللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کے آ جائیں. تو لیکن اپنی بیگم کو بھی ساتھ لے کے جاتے. کتنا ایک بیگم کو یہ بات پتہ چلے, اس کو کتنا لو محسوس ہوگا کہ میرا ہسبینڈ جو ہے وہ کتنا خیال رکھتے ہیں میرے بارے میں, جہاں بھی جانا چاہتے ہیں مجھے ساتھ. آج کل کی بیگماں تو کیا شکایتیں ہیں کہ آپ جاتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں دوستوں سے ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں, ہمیں کبھی نہیں لے کے جاتے آپ. تو اپنی بیگم کو, حالانکہ وہ کہہ رہا آپ اکیلے ہیں لیکن عائشہ کو بلاتے تو میں آؤں گا, اپنے کو ساتھ لے کے جاتے, ٹھیک ہے, تاکہ وہ بھی خود بھوکے تو بیگم ہی بھوکی ہے نا, سیلفش بالکل نہیں تھے, اپنے بیگمات کو ساتھ لے کے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک جیو بچہ تھا, اس کو پتہ چلا کہ ہی از اباؤٹ ٹو ڈائی, ٹھیک ہے, تو اس کے پاس چلے گئے, حالانکہ یہودی تھا, اس کے پاس چلے گئے اور وہ پین کی ایگنی میں تھا, ہی واز ان دی اسٹوپرز آف ڈیتھ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا قل لا الہ الا اللہ, باپ ساتھ کھڑا ہے, اتنی تڑپ لوگوں کے لیے کہ یہ کاش جہنم سے بچ جائے. تو اس نے اپنے ابو کو دیکھا, تو اس کے باپ نے کہا کہ ابو القاسم کی بات مانو. ابو القاسم اللہ کے نبی کا لقب تھا, ٹھیک ہے. تو پھر اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا, اور اللہ کے نبی اس کے بعد اتنے خوش ہو گئے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ خوشی کے آثار ان کے چہرے سے جو ہے نا ڈھلک رہے تھے, اور آیات ہے کہ اللہ کے نبی کو کتنا اس بات نے خوش کیا. اور اللہ کے نبی نے کہا الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جان کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. ایک بچے کے لیے بھی اتنی تڑپ. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ سبحان اللہ ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے اس ٹینشن میں کہ لوگ ایمان نہیں لاتے, آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اس پریشانی سے. تو اتنا زیادہ لوگوں کے لیے کیئرنگ تھے. پھر یہ سب کچھ کرنے کے بعد جو ہے وہ گھر آتے یا مسجد نبی جاتے, صلاۃ الضحیٰ پڑھتے, ضحیٰ کی نماز پڑھتے, اور پھر جو ہے اپنی فیملی کے پاس چلے جاتے ہیں. یہ ہے بیفور ظہر ٹائم, ٹھیک ہے, لیٹ مارننگ اینڈ آفٹرنون کا ٹائم ابھی داخل ہو رہا ہے. تقریباً یہ جو ٹائم ہوتا ہے تقریباً ہمارے ہاں 10:30 ساڑھے 10 11 بجے کا ٹائم ہے یہ, ٹھیک ہے. ضحیٰ کی نماز پڑھ کے اپنے گھر جاتے, اور گھر جا کے گھر والوں کے ساتھ کام کرتے. اپنا جوتا کچھ پھٹ گیا ہوتا اس کو سیتے, اپنے کپڑے سی لیتے, گھر والوں کے ساتھ گھر میں صفائی کرنی ہوتی, ڈش واش کرنی ہوتی, کوئی ایسا کام کرنا ہوتا تو وہ کرتے تھے. تو صحابی نے پوچھتے, حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ پوچھے گا کہ اللہ کے نبی گھر میں کیا کرتے ہیں, تو فرمایا کانا فی خدمت اہلہ, کہ وہ اپنے گھر والوں کی خدمت میں بزی ہوتے تھے. تو اٹس ناٹ بیڈ ٹو واش ڈشز, یہ مینلی بیہیویئر ہے انسان کا. کھانا خود گرم کبھی کبھی کر لینا چاہیے, ٹھیک ہے, کبھی کبھی انسان کو کھانا کبھی پکا لینا چاہیے. یہ گھر والوں کی ہیلپ لازمی ہے, لیکن یہ سنت ہے. ہم نے داڑھی کو صرف سنت سمجھ لیا, حالانکہ سنت ہے, بہت افضل سنت ہے, لیکن یہ بھی تو سنت ہے گھر والوں کے کام آنا, انہیں خدمت کرنا. جس میں بھی فیل ہوں آپ سب فیل ہیں, میں تو فیل ہوں آپ کو مجھے نہیں پتا, ٹھیک ہے. تو ہم لوگ جو ہے نا یہ سے کہتے ہیں نہیں, مردانگی ایک نیچے رکھو, ایک روب ہونا چاہیے. اللہ کے نبی تو گھر والے برتن دھو رہے ہیں, اپنے خود جوتے سی رہے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں ایک دفعہ کپڑا سی رہی تھی تو میری سوئی گر گئی, تو اللہ کے نبی گھر کام کر رہے تھے, تو میں نے کہا یا رسول اللہ اپنا چہرہ ذرا سوئی کی طرف کریں, کیونکہ اندھیرا تھا, مجھے سوئی مل نہیں رہی تھی. تو اللہ کے نبی کے چہرے کے نور سے وہ سوئی چمکنے شروع ہو گئی, میں نے اس کو اٹھا لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مخلوق ہونے کے بعد بھی, اب یہ کیسے شخص ہیں جن کے ہاتھ کیسے تھے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم سے ملتے ان کے ہاتھ کو ہم نے جب چھوا, کہتے ہیں آج تک ہم نے کسی ریشم کو ہاتھ نہیں لگایا جو اتنے سافٹ اور خوبصورت ہے جو اللہ کے نبی کے ہاتھ ہے. کسی کو اگر رائٹ ہوتا نا کہ کام نہ کرے تو وہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے, لیکن وہ بھی اتنے خوبصورت اور پیارے ہاتھوں سے اپنے جوتوں کو اٹھا رہے ہیں, ان کو سی رہے ہیں اور برتن دھو رہے ہیں. تو ہمیں کیا حق ہے کہ ہم یہ کام نہ کریں؟ تو اٹھتے, وضو کرتے, ظہر کی سنتیں ادا کرتے. سنتیں اکثر گھر میں پریفر کرتے تھے پڑھنا, کیونکہ سنتیں افضل گھر میں پڑھنا پریفرڈ ہے, ٹھیک ہے. تو گھر میں ظہر کی 4 سنتیں ادا کرتے, پھر مسجد جاتے, پھر واپس گھر آ کے 2 سنتیں بھی ادا کرتے, کیونکہ حدیث میں جس شخص نے 12 رکعتیں سنتیں پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دیتے ہیں. فجر سے پہلے 2 سنتیں, ظہر سے پہلے 4, ظہر کے بعد 2, اتنی ہو گئی, سو رہے ہیں سارے جگر 8, مغرب کے بعد 2, عشاء کے بعد 2.
9, 10 اور 11, 12 یہ 12 سنتے ہیں. فجر سے پہلے 2, زور سے پہلے 4, زور کے بعد 2, مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2. ٹھیک ہے, تو یہ 12 سنتے ہیں. یہ ان کو بولتے ہیں سنن روابط, اللہ کے نہیں پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے, جن کو اکثر پڑھتے تھے سوائے سفر کے. ٹھیک ہے, سفر میں صرف فجر کی 2 سنتے اور وطر نہیں چھوڑتے تھے, باقی سارے سنتے چھوڑتے تھے سفر میں. سفر میں سنتے چھوڑنا افضل ہے اور نماز کو قصر کرنا افضل ہے. ٹھیک ہے, افضل ہی بلکہ ضروری ہے, نماز کو پورا نہیں پڑھنا چاہیے سفر میں, حتیٰ کہ اگر جماعت سے مل گیا تو وہ پوری پڑھ سکتے ہیں. خیر یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. اچھا پھر کیا کرتے ہیں, ہاں یہ ظہر کے بعد ٹائم ہوتا ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد آ کے کوئی اگر نصیحت کرنی ہوتی تو اس ٹائم پہ کرتے ہیں. اچھا اس کی وجہ کیا, پیپل یوز ٹو پریفر اسٹیئنگ ان 4 دیواری, ان کولڈ, چھت کے اندر, سب سو کے آئے ہوئے ہیں, فریش ہیں, بازار گرم نہیں ہے. اس ٹائم اللہ کے نبی کوئی نصیحت کرتے تھے اپنے صحابہ کو. کتنا لوگوں کے بارے میں کانشیس ہے کہ کون سا ٹائم ہے جس میں یہ لوگ فری ہیں, جس میں یہ لوگ مطمئن بیٹھ, یہ نہیں کہ بے چینی ہے میں نے بزنس پہ جانا اور درس, اور ہم آگے دیکھیں گے نمازوں میں. ٹھیک ہے, تو اس ٹائم چونکہ کیرولو کر کے آئے ہیں, انرجی دوبارہ سے واپس اپنے پیک پہ ہے اور باہر گرمی بھی ہے, تو دے یوز ٹو فیل اپنے گھر جا کے بیٹھنے ہیں, تو اللہ کے نبی کے ساتھ مسجد میں بیٹھتے تھے اور اللہ کے نبی اس پہ نصیحت کرتے اکثر, اور شارٹ نصیحت, بہت چھوٹی نصیحت کرتے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے اکثر ظہر کی نماز کے بعد کوئی معاملات ہوتے, جیسے ایک قبیلہ انہوں نے اسلام قبول کیا, دے ور ویری پور پیپل, تو سب کو بولا کہ غصے میں آ گئے کیونکہ اتنی غربت ان کی حالت دیکھے, تو کہا کہ اپنے بھائیوں کی خدمت کرو, ان کو دو سامان. تو ہر صحابہ جو ہے, ہر صحابی اپنے اپنے گھر سے جو سامان لا سکا وہ لے کے آ گیا. ٹھیک ہے, اور اس میں حتیٰ کہ وہ ایک ڈھیر بن گیا اور اللہ کے نبی خوش ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے کمیونٹی ورک, لوگوں کی خدمت کام کرتے, لوگوں سے بات کرتے, کوئی نصیحت کرنی تھی تو اس ٹائم جو نصیحت کرتے تھے. ٹھیک ہے, آخرت کے بارے میں بتاتے ہیں, جنت کے لیے موٹیویٹ کرتے, جہنم سے بچانے کے لیے. ٹھیک ہے, گائیڈ کرتے, فطروں کے بارے میں بتاتے. اس طرح سے جو معاشرتی معاملات تھے, سوشل افیئرز, ان کے بارے میں گائیڈ کرتے لوگوں کو. ٹھیک ہے, کہ کس طرح سے بہیو, شیطان کی ٹریپس کے بارے میں بتاتے. تو اس طرح سے مختلف ٹاپکس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈپینڈنگ آن دا نیڈ آف دا پیپل ان کو گائیڈ کیا کرتے تھے. تو اس طرح سے کیا. پھر عصر سے پہلے کبھی کبھی قباء چلے جاتے, قباء جا کے وزٹ کر لیتے, ان کے پاس جا کے ٹائم اسپینڈ کر لیتے. مسجد قباء میں جو ہے وہاں پہ 2 رکعتیں پڑھ لیتے, کیونکہ مسجد تھی وہاں پہ اس ٹائم پہ بھی, اللہ کے نبی کے دور میں ہی وہ بنی ہوئی تھی, تو وہاں پہ نماز پڑھتے, لوگوں سے مل لیتے. کبھی کبھی کوئی اگر ٹرائبس کے درمیان ایشوز ہوتے, مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی, تو صحابہ کو بولتے کہ آؤ میرے ساتھ چلیں, ان کی اصلاح کریں اور ان کے درمیان پیچ اپ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کام کرنے والے کام رہتے ہیں. ٹھیک ہے, دس از ہاؤ لیڈرز ورک. ٹھیک ہے, سوشل سائنسز ان میں ماسٹرز. ٹھیک ہے, تو وہ یہ کام کرتے ہیں. پھر اگین ہی از انگیج ان کمیونٹی ورک. ٹھیک ہے, واپس آتے, عصر کی نماز میں ہمیشہ جلدی کرتے تھے, جیسے ہی ٹائم داخل ہوتا جلدی پڑھتے تھے. کیوں, اس کی وجہ کیا, کیونکہ عصر کا ٹائم وہ ٹائم ہوتا ہے جب سورج اپنے غروب کی طرف جا رہا ہوتا ہے.